الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبق نمبر 15 صفحہ نمبر 28۔ اس سبق کا کچھ حصہ ہم نے کل پڑھا تھا اور کچھ آج پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم میم ساکن کے قواعد پڑھ رہے ہیں۔ میم ساکن کب ہوتا ہے؟ جب میم کے اوپر جزم آئے۔ میم پر جزم آئے تو میم ساکن ہوتا ہے، اور میم ساکن کے قاعدے ہیں 3۔ میں ان کی تعریف دوبارہ کر دیتا ہوں۔ ادغام شفوی نمبر 1 پر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پر ہم ادغام شفوی کریں گے، یعنی غنہ کریں گے۔ دوسرا قاعدہ سماعت کیجیے، اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے، میم ساکن کے بعد وہاں پر اخفاء شفوی کریں گے، یعنی غنہ کریں گے۔ ادغام شفوی میں میم ساکن کے بعد میم آیا، وہاں بھی غنہ، اور اخفاء شفوی میں میم ساکن کے بعد با آیا، وہاں بھی غنہ۔ تیسرا قاعدہ جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے اظہار شفوی۔ اظہار شفوی کا معنی ہے کہ میم میں غنہ نہیں کرنا، میم کو ظاہر کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد نہ تو با آئے نہ ہی میم آئے، اور کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ میم ساکن کے بعد میم آئے غنہ کریں گے، میم ساکن کے بعد با آئے غنہ کریں گے، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ اور کوئی حرف آئے غنہ نہیں کریں گے۔ یہ میں نے آپ کو بالکل سمپل اس کا طریقہ کار بتا دیا ہے۔ صفحہ نمبر 28 سے ہم شروع کریں گے۔ پہلی لائن ہم نیچے کو آنا ہے، یہ قواعد نیچے کو پڑھے جائیں گے، یعنی کہ آگے کو نہیں چلنا بلکہ نیچے کو چلنا ہے۔ پہلی لائن کل ہم نے پڑھ لی تھی، اس میں ادغام شفوی کا قاعدہ تھا، میم ساکن کے بعد دوسرا میم تھا۔ آج ہم پڑھیں گے اظہار شفوی۔ دوسرا جو کلمہ ہے اس کو نیچے کو آنا ہے، پڑھیے علم ترا۔ میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ تا۔ نہ میم ہے نہ با ہے، یہاں غنہ نہیں کرنا۔ والامر، یہاں بھی دیکھیں میم ساکن کے بعد را آ گیا، غنہ نہیں کرنا۔ لم یلد، یا آ گیا میم ساکن کے بعد، غنہ نہیں کریں گے۔ لکم دینکم، وخلقناکم ازواجا۔ اس میں یہ غور آپ نے کرنا ہے کہ مستعاریہ حروف آئیں ان کو پر پڑھنا ہے، کھڑی حرکات آئے لمبا کرنا ہے، اور حروف مدہ آئے لمبا کرنا ہے۔ ان باتوں کا آپ نے خیال کرنا ہے، قواعد پورے ادا کرنے ہیں۔ ذالکم قولکم، یہاں کم میں غنہ ہم نے نہیں کیا کیونکہ اس کے بعد قاف آ رہا ہے، نہ تو با آیا نہ میم آیا، غنہ نہیں کریں گے، اور ذا کو لمبا کیا کیونکہ کھڑی حرکت ہے، اور قو کیا ہے؟ یہ واولین ہے، لمبا نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس سے اگلی لائن بھی کل ہم نے پڑھ لی تھی، اس میں ہے اخفاء شفوی، یعنی غنہ ہے۔ آخری لائن پڑھیں گے نیچے کو، پڑھیے ہم فیہا۔ کیا آیا میم ساکن کے بعد؟ فا۔ نہ تو میم آیا نہ ہی با آیا، غنہ نہیں کریں گے، اظہار شفوی کریں گے۔ دعاد آیا ہے، دعاد کو مستعالیہ ہے، پر پڑھنا ہے لیکن غنہ نہیں کرنا، اظہار شفوی ہے۔ وَأَمْطَرْنَا، دعا کو موٹا پڑھیں گے، نا الف مدہ ہے۔ علم نشرح، میم ساکن کے بعد نون آیا، غنہ نہیں کریں گے، اظہار شفوی۔ صبرنا، علیہم غضب، غین اور دعاد کو پر پڑھنا ہے، مستعالیہ حروف ہے۔ لیں جی، آپ کا یہ میم ساکن کا سبق مکمل ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، قرآن کریم پڑھنا سیکھا سکھایا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی امت مسلمہ کی بخشش فرما، ہم سب کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، وطن عزیز کی عالم اسلام کی خیر فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول